ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں آپ کی میزبان آسماں آصف۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ 9 جون 2022 کو کراچی میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اچانک انتقال کر گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی عمر 50 سال تھی۔ ان کی اچانک موت نے ملک بھر کے مداحوں، ناظرین اور سیاسی حلقوں کو غمزدہ کر دیا تھا۔ آج ان کے جانے کو 4 سال مکمل ہو گئے۔ کثیر الجہتی شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت عالم دین، مشہور ٹی وی اینکر، رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر تھے۔ علام رمضان جیسے پروگرام سے گھر گھر پہنچانے گئے۔ ان کی تقریر، شاعری اور سوشل میڈیا پر موجودگی ہمیشہ موضوع بحث رہی، متنازع بھی رہے، مقبول بھی۔ آج کراچی میں ان کے مزار پر فاتح خوانی اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ خاندان، مداحوں اور دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے پسماندگان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی چھوڑے۔ ان کی زندگی اور موت دونوں نے قومی بحث کو جنم دیا۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، لبیک کو صبر دے۔ الفاظ مر جاتے ہیں، آواز رہ جاتی ہے۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اعوان۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ممنوعہ عوامی ایکشن کمیٹی کا مظاہروں کا اعلان۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی JAAC نامی احتجاجی تحریک نے مقامی حکومت کی طرف سے حال ہی میں انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت خود پر لگائی جانے والی پابندی کے خلاف منگل 9 جون کے روز احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کا ایران پر رابطہ بحال کرنے کے لیے زور۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے ساتھ رابطہ بحال کرے تاکہ ان مقامات پر معائنہ دوبارہ شروع کیا جا سکے جن پر 1 برس قبل امریکہ اور اسرائیل نے بمباری کی تھی۔ اس موقع پر واشنگٹن نے ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں اس سلسلے میں قرارداد منظور کروانے کے لیے مہم کی قیادت کی ہے۔ عراق میں زائرین کی بس الٹنے سے 21 افراد جاں بحق۔ عراق کی وزارت صحت کے اعلان کے مطابق جنوبی عراق کے صوبے ذکار میں ناصریہ بصرہ ہائی وے پر ایک مسافر بس الٹنے کے نتیجے میں 21 افراد جاں بحق اور 19 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ بس الٹنے کے وقت کربلا جانے والے مسافروں کو لے جا رہی تھی۔ حادثے کے نتیجے میں مسافر بس میں آگ لگ گئی اور مکمل طور پر جل گئی۔ وزارت صحت نے مزید کہا کہ تلاش اور بچاؤ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ دوسری طرف طبی ذرائع نے فارنسک میڈیسن کے محکمے میں جھلسی ہوئی لاشوں کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ سعودی عرب میں اردو زبان و ادب کی ترویج کے لیے کوشاں معروف ادبی تنظیم تخیل کے زیر اہتمام تخیل مرکز الریاض میں ایک علمی و ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس میں شہر کے معروف شعراء اور علمی شخصیات نے شرکت کی۔ تخیل کے زیر اہتمام رسمی اور غیر رسمی ادبی نشستوں کا انعقاد تواتر سے کیا جاتا ہے جن میں تنقیدی اور تعلیمی نشستیں بھی شامل ہیں۔ گزشتہ جمعہ کی شام ہونے والی اس نشست میں نثری اور شاعری مجلس کا اہتمام کیا گیا جس کی نظامت تخیل کے جنرل سیکرٹری راشد محمود نے کی، جبکہ صدارت کے فرائض معروف شاعر یوسف علی یوسف نے ادا کیے۔ نشست کے مہمان خصوصی معروف ماہر تعلیم پروفیسر گوہر رفیق جبکہ مہمان اعزاز پروفیسر عظمت اللہ بھٹا تھے۔ اس نشست کے نثری حصے میں الریاض کے نثر نگار راشد محمود نے اپنا فقاہیہ مضمون پیش کیا جسے بے حد سراہا گیا۔ نشست کے دوران دوسرے حصے میں محفل سخن کا اہتمام کیا گیا جس میں معروف شعراء عظمت اللہ بھٹا، یاسر یونس، پیر اسد کمال، منظر حمدانی، فیصل اکرم گیلانی، شاہد خیالوی، صابر امانی، سلیم کاوش اور تخیل کے سرپرست اعلیٰ منصور محبوب نے اپنے خوبصورت کلام سے سامعین کی سماعتوں کو لطف اندوز کیا اور خوب داد سمیٹی۔ اس نشست میں معروف شاعر محسن رضا نے پرتگال سے آن لائن نشست میں شمولیت اختیار کی اور اپنے تازہ کلام اور پرتگال میں اردو ادب کی ترویج کے حوالے سے حاضرین مجلس کو آگاہ کیا۔